ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے افغان رجیم کی جارحیت۔ وزیراعظم نے آج اعلیٰ سطح اجلاس طلب کر لیا۔ ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں بڑے فیصلے متوقع۔ ملک بھر میں مقیم افغان مہاجرین کی فی الفور واپسی سے متعلق بھی اہم فیصلے کا امکان۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزراء آزاد جموں کشمیر اور وزراء گلگت بلتستان شریک ہوں گے۔ پاکستان پر حملہ بھارت کی شہ پر ہوا۔ جب حملہ ہوا افغان وزیر خارجہ دلی میں بیٹھے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ سے خطاب میں کہا فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت میں حملہ آوروں کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ وزیراعظم نے بتایا افغانستان کی درخواست پر 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا۔ قطر کی جانب سے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا گیا۔ یہ معاملہ اب دیرپا بنیادوں پر حل ہونا چاہیے۔ محمد میں خوارج کی دراندازی کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ 15 اور 16 اکتوبر کی رات محمد میں خوارجین کی تشکیل کے مصدق اطلاعات پر پاک فوج نے فوری کارروائی کی۔ فتنہ الخوارج سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر دراندازی کی کوشش کرنا چاہتے تھے۔ پاک فوج کی کارروائی میں 45 سے 50 خوارج جہنم حاصل ہوئے۔ خوارج کی تشکیل کا مقصد سرحدی علاقوں میں دہشت گردی پھیلانا تھا۔ خیبر پختونخوا میں بھی فتنہ الخوارج کے 34 دہشت گرد مارے گئے۔ شمالی جنوبی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے جن میں 26 خوارج ہلاک ہوئے۔ منو میں 8 خارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آئی جی ایف سی نارتھ کا چمن سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ۔ مقصد آپریشنل حالات کا جائزہ لینا اور اہلکاروں کو شاباش دینا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے چمن بارڈر پر باب دوستی مکمل سلامت ہے۔ افغان طالبان کے جھوٹے دعوے بے نقاب ہو گئے۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے باب دوستی پاکستان کی جانب سے اصل حالت میں موجود ہے۔ گزشتہ روز افغان طالبان رجیم کے ترجمان نے باب دوستی کو تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ در حقیقت افغانستان کی جانب کا گیٹ افغان طالبان نے خود تباہ کر کے ڈرامہ رچایا۔ افغان طالبان مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے منافرت پھیلا رہے ہیں۔ مریم نواز کی تعریف کے بدلے پیپلز پارٹی کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو نے وزیراعظم شہباز شریف کے سامنے پارٹی کا موقف کھل کر پیش کیا، اپنے تحفظات اور شکایات سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کی وزیراعظم سے ملاقات۔ شہباز شریف نے وفد کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ذرائع نے بتایا بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت سے بطور اتحادی جماعت اہمیت نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ بولے وفاق اور پنجاب حکومت پیپلز پارٹی کو اہمیت نہیں دے رہی، حکومت کا ساتھ دینے پر شدید مشکل کا سامنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے پی آئی ڈی سی ایل ترقیاتی منصوبوں گرین لائن کا کام روکنے پر احتجاج کیا۔ وزیراعظم کی معاملہ آئندہ 2 سے 3 روز میں حل کرنے کی یقین دہانی۔ ملاقات کے دوران صدر آصف علی زرداری بھی وزیراعظم ہاؤس پہنچے۔ ایم کیو ایم وفد سے ملاقات کے دوران وزیراعظم نے علیحدہ صدر سے ملاقات کی۔ صدر اور وزیراعظم کے درمیان ملاقات 5 منٹ سے زیادہ جاری رہی۔ صدر سے ملاقات کے بعد وزیراعظم دوبارہ ایم کیو ایم کے وفد سے گفتگو میں شریک ہوئے۔ چیئرمین ایم کیو ایم نے وزیراعظم کو کامیاب دوروں غزہ میں امن پر مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم نے کہا پی آئی ڈی سی ایل کے تحت صرف سندھ نہیں پورے ملک میں ترقیاتی کام ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے وزیراعظم کو دورہ کراچی کی دعوت بھی دی۔ ویلکم بیک۔ اور بات کریں گے امریکی صدر ٹرمپ اور روسی ہم منصب پیوٹن میں ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا روسی صدر پیوٹن سے بات چیت انتہائی مثبت رہی۔ صدر پیوٹن نے مشرق وسطیٰ میں امن کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ یہ کامیابی روس یوکرین جنگ کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا پیوٹن کے ساتھ ہنگری میں ملاقات ہوگی۔ ملاقات کا مقصد روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے امکانات پر بات چیت ہے۔ دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطح مشیروں کا اجلاس بھی اگلے ہفتے بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں لیکن پھر بھی مجھے نوبیل نہیں ملا۔ اگلے سال شاید ملے لیکن مجھے پرواہ نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ اور وزیراعظم شہباز شریف کا تذکرہ۔ بولے پاکستان انڈیا کی جنگ میں 7 تیاری کرائے گئے۔ شہباز شریف نے کہا آپ نے لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ ٹرمپ نے بتایا مودی نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرا دی۔ I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. All we want from President Putin is stop this. Stop killing. If India doesn't buy oil, it makes it much easier. And they're not going to buy. They assured me they will, within a short period of time, they will not be buying oil from Russia. And they'll go back to Russia after the war's open. I want to save lives. I've had 8 wars. The Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India a nuclear war.
That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it. I stopped 8 wars in 8 months. Did I get a Nobel Prize? No. Can you believe it? I suspect, I think next year will be better, but I don't think, you know. اسرائیلی حراست سے واپس آنے والی لاشوں پر تشدد کے واضح نشانات ہیں۔ غزہ حکومت ذرائع کا کہنا ہے جنگ بندی معاہدے کے تحت 120 فلسطینیوں کی لاشیں اب تک واپس کی جا چکی ہیں۔ بیشتر لاشوں پر فیلڈ ایگزیکیوشن اور وحشیانہ تشدد کے ناقابل تردید شواہد ہیں۔ کئی لاشوں کی گردنوں پر پھانسی اور رسیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ لاشوں پر قریب سے گولیوں کے نشانات تصدیق کرتے ہیں کہ متعدد لاشوں کے ہاتھ اور پاؤں پلاسٹک کی رسیوں سے باندھے ہوئے تھے۔ کئی لاشوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کچھ لاشیں اسرائیلی ٹینکوں کے نیچے کچلے جانے کے آثار ظاہر کرتی ہیں۔ لاشوں پر گہرے زخم، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جسم پر جلنے کے نشانات بھی ملے ہیں۔ غزہ حکومت نے اس معاملے پر آزاد بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس نے غزہ امن معاہدے کے تحت مزید 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ حماس کا کہنا ہے ان یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کر چکے ہیں جنہیں تلاش کر سکتے تھے۔ دیگر کی لاشیں تلاش کرنے کے لیے خصوصی آلات کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے غزہ امن منصوبے کے اگلے مرحلے میں اس وقت تک کوئی پیش رفت نہیں ہوگی جب تک حماس تمام لاشیں حوالے نہیں کر دیتی۔ پشاور میں ڈمپر سے کچل کر 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ متنی بائی پاس کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے رکشہ اور 2 موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا۔ ڈمپر ڈرائیور سمیت 4 شدید زخمی بھی ہوئے۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا ڈمپر کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ خانیوال کے نوائی علاقے میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر فائرنگ سے لڑکا قتل اور بھائی زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق شاہد نے 1.5 ماہ قبل شورکوٹ کی رہائشی عائشہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ افتخار ارائن کے گھر پنچایت سے واپسی پر فائرنگ ہوئی۔ شاہد کے ماموں نے بتایا پنچایت کے دباؤ پر شاہد کی کمسن بہن کا نکاح عائشہ کے کم عمر بھائی سے کرایا گیا۔ ڈی پی او کے مطابق فائرنگ عائشہ کے بھائیوں نے کی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ خانیوال کے نوائی علاقے میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے پر فائرنگ سے لڑکا قتل اور بھائی زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق شاہد نے 1.5 ماہ قبل شورکوٹ کی رہائشی عائشہ سے پسند کی شادی کی تھی۔ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 5 میں پارک کے قریب نامعلوم گاڑی کی راہگیر کو ٹکر، جس کے نتیجے میں راہگیر جاں بحق ہو گیا، جس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ کراچی کے تاجر گیس کے بھاری بھرکم بلز کے خلاف سراپا احتجاج۔ حکومت کو مسئلہ حل کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کہا 20 اکتوبر تک مسئلہ حل نہ ہوا تو سخت لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ بل نہ بھرنے، صنعتیں بند کرنے اور عدالت جانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے۔ غیر منصفانہ اور بھاری گیس بلنگ، کراچی کے تاجروں نے بل نہ بھرنے اور صنعتیں بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ کراچی چیمبر کے صدر ریحان حنیف نے کہا کہ گیس کے بھاری بل صنعت کاروں پر بجلی بن کر گر رہے ہیں۔ گیس کے اوپر جو انجسٹیفائیڈ لیوی ہے اس کے اوپر ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، اور مجھے کئی ایسے ایکسپورٹرز ہیں جو ٹاپ 20 ایکسپورٹرز میں آتے ہیں پاکستان کے، ان کی مجھے کل کال آئی، انہوں نے کہا کہ اس گیس کے جو بل ہے یہ ہم نہیں بھر سکیں گے اور ہماری تو فیکٹری بند ہو جائے گی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر یہی حالات رہے تو ہم فیکٹری بند کر دیں۔ سابق صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کہا کہ وزیر اعظم کو خط بھیجا لیکن جواب نہیں ملا۔ بیرون ملک سے کاروبار کرنا آسان ہے، معاملہ حل نہ ہوا تو عدالت بھی جا سکتے ہیں۔ نارتھ کراچی صنعتی ایسوسی ایشن کے صدر فیصل معید نے کہا کہ ہر معاملے پر کہا جاتا ہے کہ IMF کا دباؤ ہے۔ اتنی مہنگی بجلی دے رہے ہوں اور پھر کیپیسٹی پیمنٹ بھی لے رہے ہوں، سود کے پیسے بھی لے رہے ہوں، اس میں آپ کی بجلی ہر 2 دن میں 3 دن میں چلے جائے تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انڈسٹری وہ سیکٹر ہے جو اس وقت فورن ایکسچینج کما کے دیتی ہے اس ملک کو۔ یہ اگر ایکسپورٹ بند ہو جائے اور یہ انڈسٹری بند ہو جائے تو پاکستان جو ہے وہ بالکل یعنی کولیپس کی طرف چلا جائے گا۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ IMF پاکستان کو امپورٹ بیسڈ ملک بنانا چاہتا ہے جس کا نقصان صنعتوں کو ہوگا۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ رواں سال کی 4تھی قومی انسداد پولیو مہم ملک بھر میں جاری ہے، جس کے دوران 5 سال سے کم عمر 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن ہوگی۔ مزید احوال جانتے ہیں اسلام آباد سے جہانگیر خان سے۔
قومی انسداد پولیو پروگرام کے مطابق 13 سے 19 اکتوبر تک جاری رہنے والی مہم کے دوران پنجاب میں 2 کروڑ 30 لاکھ، سندھ میں 1 کروڑ 6 لاکھ جبکہ بلوچستان میں 26 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے دوران خیبر پختونخوا میں 72 لاکھ، اسلام آباد میں 4 لاکھ 60 ہزار، آزاد کشمیر میں 7 لاکھ 60 ہزار سے زائد جبکہ گلگت بلتستان میں 2 لاکھ 80 ہزار سے زائد بچوں کی پولیو ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم کے دوران 4 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن پولیو ہیلتھ ورکرز خدمات انجام دیں گے۔ میری التجا تمام والدین سے ہے کہ یہ جو پولیو کی مہم 13 سے 19 تاریخ تک جاری رہے گی، اس میں اپنے ہر 5 سال سے کم بچوں کو جو آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے محلوں میں ہیں، اسکولوں میں ہیں، ان کو پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق پولیو مہم کے دوران 6 ماہ سے 5 سال عمر کے بچوں کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے انہیں وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی۔ یہ مہم سیلاب سے متاثرہ علاقوں سمیت پاکستان کے تمام اضلاع میں بیک وقت منعقد کی جائے گی۔ اکتوبر کی پولیو کیمپین ہے، اس میں اضافی خوراک جو کہ وٹامن اے بولتے ہیں اس کو، وہ بھی دی جائے گی تاکہ بچوں کی قوت مدافعت بہتر ہو اور وہ پولیو وائرس کا مقابلہ کر سکیں۔ طبی ماہرین نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں۔ کیمرامین عادل شہزاد کے ساتھ جہانگیر خان، ARY نیوز، اسلام آباد۔ چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم اور قیام امن کے لیے کوششوں کی حمایت کی ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے فریقین کی جانب سے تحمل اور دیرپا جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں۔ چین دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ریاستی ریٹ قائم کرنے کے لیے پنجاب حکومت کے بڑے فیصلے، انتہا پسند جماعت پر پابندی لگانے کی سفارش کی جائے گی۔ پولیس افسران کی شہادت میں ملوث افراد کے خلاف ATC میں مقدمے چلیں گے۔ نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ غیر قانونی اسلحہ 1 ماہ میں جمع کروانے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو فوری ڈپورٹ کیا جائے گا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس، فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت کو انتہا پسند جماعت پر پابندی لگانے کی سفارش کی جائے گی۔ انتہا پسند جماعت کی قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ پنجاب میں نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی، قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس افسران کی شہادت اور سرکاری املاک کی تباہی میں ملوث افراد کے خلاف ATC میں مقدمات چلیں گے۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔ نفرت پھیلانے والے انتہا پسند جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند اور تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ حکومت پنجاب نے افغان شہریوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر قانونی رہائشیوں، ان کے کاروبار کے خلاف کامبنگ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا 14 سال قید اور 20 لاکھ تک جرمانہ اور ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا۔ TLP کے پرتشدد احتجاج میں گرفتار ملزمان کی تعداد 326 ہو گئی۔ پولیس کے مطابق پنجاب بھر سے 3400 ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے TLP کے 11 کارکنان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ملزمان پر پولیس اہلکاروں پر حملے اور جلاؤ گھیراؤ کا الزام ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ چونگ میں دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے۔ تاجر برادری نے مذہبی جماعت کی جانب سے دی جانے والی کل ہڑتال کی کال مسترد کر دی ہے۔ صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کہتے ہیں تاجر برادری کل کی ہڑتال کا حصہ نہیں بنے گی۔ علماء کرام نے احتجاج غیر ملکی سازش قرار دے دیا۔ کل اسٹرائک کی کال دی جا رہی ہے۔ ہم بہت سفر ہوتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی سے، اسٹرائک سے۔ بزنس کمیونٹی پاکستان پورے میں کہیں بھی اسٹرائک کا پارٹ نہیں بنے گی۔ کاروباری حالات کے مد نظر ہم جمعے والے دن کسی بھی ہڑتال کا حصہ نہیں بنے۔ ان کو گھیر لو، ان کا پل پر پیچھے سے بھی گھیرا ہو چکا ہے۔ دنیا کو طاقتور پاکستان گوارا نہیں ہے۔ TLP نے بزور قوت ایک ایسی احتجاج کی کال دی جو کہ کسی صورت بنتی نہیں تھی۔ انڈیا ہمارے ملک کے پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جو غیر ملکی سازشوں کا شکار بن رہے ہیں۔ ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی بنو، پاکستان سے محبت کرو۔
وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی. اڈیالہ جیل پنڈی کے داغل ناکے سے واپس روانہ کر دیا گیا. میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے. کابینہ بانی کی مشاورت سے بناؤں گا. انصاف کے دروازے نہ کھلیں تو احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں. پی ٹی آئی کے لیے یہ آپشن ہر وقت کھلا ہے. عدالتیں ہمیں انصاف نہ دیں، جتنے بھی آئینی راستے ہیں وہ ہم اپنائیں اور ہمارے لیے پھر بھی انصاف کا دروازہ نہ کھلے، پھر پرامن احتجاج ہی واحد حل ہے. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے پرامن احتجاج کرتی آ رہی ہے اور وہ آپشن ہمارے ساتھ ہر وقت کھلا ہے. سی ایم صاحب، آپ کے اوپر ایڈوائزری کونسل بٹھا دی گئی ہے، تو کیا آپ کو کٹ پتلی بنا دیا گیا ہے؟ کس نے کہا کہ ایڈوائزری کونسل بنا دی گئی؟ ایڈوائزری کونسل میں بناؤں گا، میں وزیر اعلیٰ، اور کون بنائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی. کہا پاکستان کے مفاد میں وفاق آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، ان سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا کہا. وزیر اعظم نے کہا تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں، دوبارہ کال ہی نہیں آئی. ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے مجھے کال دی، مبارکباد دی. میں نے ان کو کہا کہ میرے بانی کرے، مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں نئے NFC ایوارڈ کے لیے پہلی میٹنگ نومبر میں ہوگی. تمام معاملات پر بات ہوگی. ٹیکس اصلاحات پر کام جاری ہے. ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو ٹیکس دینا ہوگا. پاکستان میں فارمل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اٹلانٹک کونسل کے مباحثے میں گفتگو. کہا بجلی کے نرخوں میں کمی پر بھی کام کر رہے ہیں. Pakistan has approved the composition of the NFC award. I'm hoping that early November we are going to have that inaugural meeting, and all of these discussions are now going to be on table. These structural reforms underway, a lot of it is on taxation. We are moving forward with the retail and wholesale taxation. We have already talked about. We need to rationalize that, especially for the formal sector. Energy, we are working pretty hard, especially on the power side, to go for tariff rationalization. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نئی سرمایہ کاری لانے کے لیے ہانگ کانگ کے دورے پر ہیں. اس دوران محکمہ صنعت و تجارت پنجاب اور ہانگ کانگ جنرل چیمبر کے درمیان تعاون کا معاہدہ طے پا گیا. صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین اور ہانگ کانگ جنرل چیمبر کی چیئرمین نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. معاہدے کے تحت دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی اشتراک بڑھایا جائے گا. چودھری شافع حسین کا کہنا تھا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سازگار ماحول ہے. ہانگ کانگ کے سرمایہ کار پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.